ہر مسجد کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، تو تم نے نہیں اختیار کیا، لیکن اس کے باوجود جو اب تم نے سوال کیا ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کا جواب دیا جائے۔ میں نے کہا میں ایک سوال آپ کا کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کو سانس کیوں چڑھا ہوا؟ کہنے لگا جی میں سیڑھیاں چڑھ کر آیا۔ تو میں نے کہا کیا مجبوری تھی سیڑھیاں چڑھ کر؟ نیچے رہ جاتے؟ سمجھ نہیں آیا بھائی اوپر کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا جی آپ سے ملنا تھا، آپ سے بات کرنی تھی۔ میں نے کہا بھائی جنہیں بات کرنی ہے نا ان سے ان کے لیے بحث ہے، کیونکہ قاری صاحب قرآن صحیح پڑھانا سکھا دیتے ہیں، حافظ صاحب قرآن حفظ کرنا سکھا دیں گے، عالم دین قرآن کی معنی و تفسیر سکھا دیں گے، لیکن جال تو کوئی اللہ والا ہی لگائے۔ اگر آپ نے اس ذات سے رابطہ کرنا ہے نا تو آپ کو استاد چاہیے۔ اب میں اس کی ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ جب آپ پہلے دن استاد کے پاس پڑھنے گئے تھے تو آپ کو الف بھی نہیں آتی تھی، یہی بات ہے، کتنی مار کھائی تھی صرف الف سیکھنے پر؟ بھائی الف سیکھنے کا یہ حال ہے تو اللہ سیکھنا کوئی ایسے ہی ہے۔ بھائی اگر استاد کوالیفائڈ نہیں ہے، کتنے لوگوں کو میں نے اذان کہتے سنا ہے غلط اذان، بہت سارے لوگوں کا کلمہ ہی صحیح نہیں ہو، اور وضو کا حال تو یہ ہے کہ دھیان کہیں اور ہوتا ہے، وضو کہیں اور ہوتا ہے۔ میں صرف ایک چھوٹی سی مثال آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ حالت ہے، ہم جب اپنے سر کا مسح کرتے ہیں، اب ہمارا عام طور پر میں جو دیکھا ہے وہ طریقہ یہ ہوتا ہے، پانی لیا یہاں سے شروع کیا، یہ مسح میں شامل نہیں ہے، تو جو پانی لیا تھا وہ تو ادھر ہی لگ گیا، تو باقی مسح جو آپ کریں گے بھی تو ہوگا ہی نہیں۔ حضور بات یہ ہے اگر آپ نے سر کا مسح کرنا ہے تو آپ کو وہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جو مدینے کے تاجدار نے سکھایا ہے۔ اب مسح کرنا تو آ گیا، پگڑی بندی بھی آ گئی، پر جو مدینے والے نے اخلاق سکھائے وہ کہاں سے آئے؟ سرما تو لگ گیا، مسواک تو چل گیا، اچھی بات، یہ وہ ظاہری ادائیں ہیں جن کو ایک مسلمان کے لیے اپنانا ضروری ہے، اور ان کے درجات ہیں۔ فرضیت کا اپنا درجہ ہے، واجب ہونے کا اپنا درجہ ہے، سنت کا اپنا درجہ ہے، مستحبات کا اپنا درجہ ہے، لیکن جو باطن کی پارٹیز کی ہے، جو کردار سازی ہے، جو اخلاق سازی ہے، آج میرے باہو نے آپ سب کو بلا لیا، لیکن یہ بھی کوئی مزاج تو نہیں ہے نہیں، اور جی ہم تو کسی کی محفل میں نہیں جاتے، بھائی محفل کملی والے کی ہے یا کسی کی ہے؟ اب یہ کیا طریقہ ہے جی ہمیں پاکستان سے ہدایات ملے گی، جو ہدایت ملے گی ہم اس پر کام کریں گے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ارے پاکستان کی ہدایات کی بات مت کرو، کراچی کی اور لاہور کی ہدایات کی بات مت کرو، کرنی ہے تو مدینے والے کی ہدایات کی بات۔ دین کو دار کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کل جب تم مرید نہیں تھے، کسی خاص شخص کے یا کسی خاص جماعت میں شامل نہیں تھے، تو تم ہر بزرگ کا احترام کرتے تھے، آج ایک خاص جماعت میں تم شامل ہو گئے ہو تو اب تمہیں کوئی اللہ کا ولی نظر ہی نہیں آتا، کوئی جماعت نظر نہیں آتی، امام کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے،
پیر خانوں کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے، جماعتوں کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے. خدا کے لیے دین کو اتنا رسوا نہ کرو کہ یہ آج کا نوجوان بچہ جب دین سیکھنے کے لیے چلے تو اس کو میرے اور آپ کے کردار کی وجہ سے شرمندگی ہو. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے باہو کا بڑا مرتبہ ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے میرے غوث کی بڑی شان ہے. میرا سلطان وہ ہے جنہیں خود مدینے کی تاجدار نے اپنے ہاتھوں پر بیٹھے. اور غوث پاک کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 70,000 کے اجتماع سے خطاب کرتے ہیں. آپ کے ایک ایک اجتماع کی کیفیت 70,000 افراد ہوتی تھی، لیکن آپ نے کوئی نیا فرقہ نہیں بنایا. اگر ان کے زندگی کے اجتماعات ہم یہ سمجھ لیں کہ ہفتے میں ایک بڑا اجتماع ہوتا تھا تو ہر مہینے میں 4 بڑے اجتماع، تو سال میں 48 اجتماع، 48 کو 70,000 سے ضرب دیں، اور اگر کم از کم ان کا دعوت و تبلیغ کا دور 50 سال کا گر لیا جائے تو پھر 50 کو اس سے ضرب دے دو. کروڑوں لوگ آپ نے تیار کیے، مگر کسی کو یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ تمہارا تعلق ہو گیا، اب تم کسی کو پیر نہیں ماننا، اب تم نے کسی کو امام نہیں ماننا، اب تم نے کوئی جماعت لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ پڑھنے والی نظر آئے اس کے ساتھ نہیں چلنا. تو غوث پاک سے بھی آپ بڑے ہو گئے. تو یہ کیا مزاج ہے، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اور سن لو، آج کا مفکر مر جائے گا، آج کا مبلغ مر جائے گا، آج کی جماعت ٹوٹ جائے گی، لیکن 1400 سال پہلے جو مدینے والے کی جماعت بنی تھی وہ کبھی نہیں ٹوٹی. اس لیے چھوٹے رابطوں کی بجائے بڑے رابطوں کی بات کرو. قوم کو توڑنے کی بجائے قوم کو جوڑنے کی بات کرو، اور اسی جوڑ میں ہم سب کا بتا ہے. اور یہاں میں ایک بات ضروری سمجھتا ہوں کر دو، میں یہاں کسی مخصوص جماعت کی بات نہیں کروں، میں جنرل بات کرتا ہوں. اگر وہ سلطان فیاض الحسن بھی ایسی بات کرے تو وہ بھی مجرم ہے. میں بڑی اہم بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں. آج پاکستان میدان جنگ بننے جا رہا ہے. پوری تیاری کر لی ہے لوگوں نے. جو کچھ عراق میں ہوا، جو کچھ لیبیا میں ہو رہا ہے، جو کچھ افغانستان میں ہوا، وہی کچھ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے. اس کی تیاری ہو چکی ہے، ریاست ہو چکی ہے. جو کوٹیاں تم نے بنائی ہیں، جو زمینیں تم نے خریدی ہیں، جب پاکستان نہیں رہتا تو وہ کوٹیاں کہاں ہیں؟ اب ظاہر ہے خیر وہ اللہ نہیں کرتی، لیکن اللہ پاک نے کچھ ہمارے ذمہ بھی لگایا. اللہ تعالیٰ ان قوموں کی مدد نہیں فرماتا جو اپنی مدد کا چھنٹا نہیں اٹھاتے. اور ہمارے ہاتھ میں تو دامن مصطفیٰ ہے کیا؟ ہمارے ہاتھ میں تو رسول اللہ کی وفاؤں کا جھنڈا ہے. اس لیے ہمیں فکر کرنی ہوگی، ہمیں ایک ڈسپلن میں آنا ہوگا. بے شک پیری مرید قائم رکھو، اپنے پیر مرشد سے محبت کرو، لیکن بنیاد کتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ میرا مرشد چونکہ در مصطفیٰ کا فقیر ہے. اب یہ معیار ہو گیا نا جب، تو اب پھر کیا ہوگا؟ ہر وہ شخص جو در مصطفیٰ کا فقیر ہے اس کو تمہیں اپنا پیر مانو. ہر وہ شخص جو رسول
اللہ کی اداؤں کا حامل ہے، اس کو اپنا قائد تمہیں ماننا پڑے، اسے اپنی محبتیں استوار کرنی پڑے گی۔ اس سے ہم ایک باوقار جماعت بن جائیں گے، اس سے ہم ایک باوقار قوم بن جائیں گے، اس سے ہم کردار سازی کے عمل میں شامل ہو جائیں گے۔ صحبت صاحب پورا صاحب کنت، صحبت تالے پورا تالے کنت، چنگیاں دے لڑ لگیاں میری جھولی کھل گئے، چنگیاں دے لڑ لگیاں اگلے بھی دل گئے، نال مسکی سنگ رکھے ملک مرداج بنائیے۔ حضرات، گفتگو کا وہ حصہ جو دراصل میں آپ سے کرنا چاہتا تھا، میں محسوس یہ کر رہا ہوں کہ اس کے لیے ہمارے پاس گنجائش نہیں رہی، لیکن جو میں نے اپنے کلام کا یہ حصہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ آج جو ہماری غلط تربیت ہوئی، میری گفتگو کا وہ حصہ شروع ہے جو بڑا سینسیٹیو ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس باپ سے پوچھئے جس کا جوان بیٹا ایک خودکش حملے میں مر گیا، اس بیٹی سے پوچھئے جس کے سر کا تاج ایک خودکش حملے میں مارا گیا، ان معصوم بچے سے پوچھئے جو آج یتیم ہو گئے۔